اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سو ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی عربی میں اسٹڈی کیا اٹ واز ایکچولی دا اوور ویو. یعنی کہ ہم نے ڈیوائن لینگویج میں ایک طرح سے ایک اوور ویو لیا کہ کس طرح سے ہم اس سیشن کو آگے فردر لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز ناٹ دا بیسک عربک, دیٹ واز ناٹ دا فنڈامنٹل عربک. اگر کسی نے عربی زبان سیکھنی ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے اینڈ سو آن وہ آگے موو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ وڈ بی دا فرسٹ ایپیسوڈ فار یو کہ اگر آپ نے عربی سیکھنی ہے فرام دا اسٹارٹ, فرام دا بگننگ, اینڈ اٹ از ایکچولی دا قرآنک عربک بیسکلی, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پریویسلی جتنے بھی زوم سیشنز ہوئے اٹ واز ناٹ دا بیسک تھنگ وی اسٹڈیڈ, اٹ واز جسٹ دا اوور ویو. اور موسٹ آف دا پارٹ جو ہم نے اسٹڈی کیا وہ اسم تھا, ٹھیک ہے. وی اسٹڈیڈ اباؤٹ اسم اور ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہم نے اگر 90% اسم کو سمجھا اور سیکھا تو ہم نے کافی حد تک قرآن کو سمجھ لیا. آئی ووڈ ناٹ سے کافی حد تک, لیکن کافی چیزیں ہم نے سیکھ لیں. جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ ایسے کانسیپٹس تھے جو کہ ہم نے آلریڈی اسٹڈی کیا اور وہ سورہ فاتحہ میں ریپیٹ ہوئے, جیسے کہ جار مجرور, مضاف مضاف الیہ, ٹھیک ہے, اور موصوف اینڈ صفہ, ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کو آپ بھول جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کے لیے جسٹ forget it, کیونکہ ابھی ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم شروع سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں اور جو کانسیپٹس ہم نے آلریڈی زوم سیشنز میں اسٹڈی کیے وہ دوبارہ آنے والے ہیں اور آپ کو سب کچھ ریکال ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی کے لیے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں, جو کچھ بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کو بھول جائیں, ٹھیک ہے. جار مجرور, حروف جر, ٹھیک ہے. میمورائز اگر آپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے تو دیٹس اے گڈ تھنگ, لیکن ابھی کے لیے بھول جائیں کیونکہ ہم بیسک لیول پر جا کے یعنی بیسکس انڈرسٹینڈ کرنے لگے ہیں. تو دیکھیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اٹ ول بی اے شارٹ ویڈیو, ٹھیک ہے, اور سو آن ہم آگے ویڈیوز بناتے رہیں گے, ٹھیک ہے. یعنی میں ویڈیو بناتا رہوں گا اور وہ شارٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو سینڈ کرتا رہوں گا اونلی ٹو دوز پیپل جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس سیشن میں انرولڈ ہیں. سو اٹس ناٹ فار ایوری ون. اگر آپ اس سیشن میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو جسٹ لیٹ می نو, آئی ول انرول یو ان ٹو دیٹ سیشن. اینی وے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں عربی جو زبان ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجیے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بلکہ ہم لوگ کیا یوزلی ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ جو اسکالرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں بتاؤں, جو عربی سکھاتے ہیں وہ یوزلی عربی زبان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسم, فعل اینڈ حرف. اسم, فعل اور حرف, ٹھیک ہے. ہم نے بہت سا حصہ جو ہے وہ اسم کا آلریڈی اسٹڈی کیا, ٹھیک ہے, اور آج کی اس ویڈیو میں فردر ہم اسم کو ہی اسٹڈی کریں گے. فعل کو بھی ہم نے چھیڑنا نہیں ہے, فعل کو بھی ہم نے نہیں ڈسکس کرنا, نہیں اسٹڈی کرنا, بعد میں انشاءاللہ جا کے ہم اسٹڈی کریں گے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم ان 3 جو کانسیپٹس ہیں, یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں, ان کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے ہیں. واٹ از حرف؟ حرف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, حرف کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کی کوئی سینس نہ بنے انلیس کہ اس کے آگے کوئی لفظ آئے, رائٹ. میں ریپیٹ کر دوں, حرف از the word that does not make any sense unless you put any word or words after it, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو اس کی نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میں آپ کو کہوں, اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ میں کہاں ہوں, ٹھیک ہے, اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ ساتھ تم کہاں ہو, اور میں اس کو یہ جواب دوں ایٹ, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میک سینس. لیکن اگر میں اس کو کہوں ایٹ موسک, ایٹ مسجد, ٹھیک ہے, تو ایک صحیح پراپر آنسر ہے. تو اگر میں خالی ایٹ استعمال کروں, دیٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس, دیٹ از حرف. سو اگر میں اس کو ایٹ جواب دوں, دیٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس انلیس آئی پٹ another word after it, ٹھیک ہے. اور میں نے اگلا لفظ کا استعمال کیا مسجد, ناؤ اٹ میکس آل دا سینس, رائٹ. تو ابھی کے لیے نا یہ ڈیفینیشن آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. حرف از دا ورڈ دیٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس
unless we put another word after it. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو یہاں سمجھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، آسان الفاظ میں ڈیفینیشنس بتا رہا ہوں. اب فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل، وٹ از فعل؟ ٹھیک ہے، فعل از ایکچولی kind of verb but it's not exactly a verb. ٹھیک ہے، ہم verb پڑھا ہوا ہوگا نا ہم نے انگلش میں، جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں، جب کے جی، ناٹ ان کے جی، مے بی 1 اور 2 کلاس میں، ٹھیک ہے، ہمیں وربس پڑھائے جاتے تھے. اور وربس کیا ہوتے ہیں؟ ڈوئنگ سم تھنگ. فعل از جسٹ لائک دیٹ. یا تو وٹ از فعل؟ فعل ہیز دا ایلیمنٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ. ٹھیک ہے، سو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ It is basically a sentence. Fail is basically stuck in present, future or past. یعنی حال میں، فعل میں، حال میں، یا پھر ماضی میں یا مستقبل میں. It is stuck. That is actually fail. ٹھیک ہے، fail is a sentence that is stuck in حال، ماضی and مستقبل. ٹھیک ہے، یعنی فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ. ٹھیک ہے، دس از فیئر، اٹ از اسٹک ان دیز سو اف آئی سے میں کھانا کھا رہا ہوں، رائٹ، دس از فیئر. وٹ از اٹ؟ وٹ کائنڈ آف سینٹینس از اٹ؟ اٹس حال، اٹ از پریزنٹ، کیونکہ میں ابھی کھا رہا ہوں، رائٹ، دس از حال. اگر میں آپ لوگوں کو ایک کہوں میں کھانا کھا چکا ہوں، دیٹ از ماضی، میں نے آلریڈی کھا لیا ہے کھانا، تو دیٹ از دا پاسٹ، دیٹ از اے پاسٹ سینٹینس. اور اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ میں کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ، رائٹ، سو دس از فیوچر، دس از مستقبل. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں یہ ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے کہ حال، ماضی اور مستقبل میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ لفظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ صرف انگلش میں سمجھ لیجئے، past, future, present. That's it. So this is the definition of fail, right? اب آگے موو ہوتے ہیں. What was the first thing? اسم. ٹھیک ہے، اب اسم کا بہت سا حصہ ہم نے آلریڈی اسٹڈی کیا، رائٹ. تو وہ جو کانسیپٹس ہم نے آلریڈی اسٹڈی کیے زوم سیشن میں، وہ انشاءاللہ آگے فردر مے بی 4th یا 5th یا 6th ویڈیو میں آگے ریپیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فیملیئر لگیں گے وہ کانسیپٹس. آلریڈی جن لوگوں نے زوم سیشن جوائن کیے ان کو بہت آسانی ہوگی، لیکن ہم بیسک سے اسٹارٹ کریں گے. تو واٹ از اسم؟ اگین، اسم از noun, not exactly a noun, pretty much like a noun. What is noun? ٹھیک ہے، what is اسم basically? It is actually a name of a thing or object or anything. Could be a thing. ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو نا گوگل والی ڈیفینیشن بتاؤں، آسان ڈیفینیشن بتاؤں، بس آپ کو سمجھ آئے. بیکاز the whole purpose is that you understand. Yeah, so it is actually the name of a thing, name of a person, any object or something, a thing basically. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں اسم ہوں، ٹھیک ہے، I am a person, so I am اسم، right. اگر میں کہوں مسجد، it's اسم. ٹھیک ہے، میں کہوں بک، it is اسم. اگر میں کہوں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفٹس کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی پروفٹ کا ذکر ہے، اگر کسی پروفٹ کے بارے میں مینشن کیا گیا، اٹ از اسم. ٹھیک ہے، سو اسم از بیسیکلی جنرل اے ناؤن اور تھنگ اور اے پلیس. کسی پلیس کا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے مکہ، مدینہ، اٹس اسم، رائٹ. سو دس از اسم، رائٹ. تو ہم نے کیا اسٹڈی کرنا ہے اس ویڈیو میں اور سو آن اسم. وی آر گونا اسٹارٹ ود اسم. سو اب دیکھیں، اسم جو ہے نا اس کو 4 پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے، بیکاز آئی ایم گونا ٹیک یور ٹیسٹ. آئی لو ٹیکنگ ٹیسٹ. اگر آپ لوگ یہ غور سے ویڈیو نہیں سن رہے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے آلریڈی یہ جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ میں نے آگے کوشچنس پوچھنے ہیں، رائٹ. سو بیسیکلی جو اسم ہے نا اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے ہم نے، 4 پارٹس. اور وہ کیا ہے؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں. جب بھی ہم نے اسم کو فائنڈ کرنا ہے نا قرآن میں سے،
we will look at these 4 things: status, number, gender, type. ठीक है, ये आपका ने प्रोसेस होना चाहिए. इट विल बी अ वेरी क्विक प्रोसेस दैट शुड what is it, oh sorry, okay, it will be a very quick process, ठीक है, जो आपके अभी माइंड में चलना चाहिए जब भी मैं इसम के बारे में पूछूं कि इसमें इसम को फाइंड करें, इसम को तलाश करें. सो यू वुड हैव टू लुक एट द 4 थिंग्स: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेटस को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ स्टेटस, स्टेटस क्या होता है. देखें, स्टेटस को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं फुटबॉल खेलने गया, नहीं कुछ और, एक मिनट, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं बॉक्सिंग करने गया, ठीक है, मैं बॉक्सिंग करने गया और मेरा बाजू टूट गया, ठीक है, और मेरा बाजू टूट गया और डॉक्टर ने मुझे दवा दी. ठीक है, 3 सेंटेंसेस हैं. मैं बॉक्सिंग के लिए गया, ठीक है, और मेरा बाजू टूट गया, राइट, और डॉक्टर ने मुझे दवा दी. सो अब इन 3 सेंटेंसेस में आपने डूइंग का एलिमेंट ढूंढना है कि हु इज़ द डूअर, के हरकत कौन कर रहा है. ठीक है, और मतलब वर्ब, द डूइंग एलिमेंट, राइट. जैसे पहले सेंटेंस में मैं बॉक्सिंग के लिए गया, सो आई एम डूइंग समथिंग, सो इट्स मी, मैं. सो मैं इज़, आपने मैं को साइड पे कर देना है. दैट इज़ एक्चुअली कि मैं बॉक्सिंग के लिए गया, राइट. वाई? बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग, राइट, आई वेंट फॉर इट. तो अब आप सेकेंड सेंटेंस को देखें तो इसमें मेरा बाजू टूट गया. सो वेयर इज़ द वर्ब, ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग, बाजू. ठीक है, जो बाजू जो वर्ड है ना, ये टूटा है. ठीक है, तो इसने कोई हरकत की है और उसने क्या हरकत की कि वो टूट गया है, राइट. सो इट हैज़ द एलिमेंट ऑफ समथिंग बीइंग हैपेंड. या सो अब फाइनली हम थर्ड सेंटेंस की तरफ देखें तो डॉक्टर ने मुझे दवा दी. तो देखें किसने मुझे दवा दी, डॉक्टर ने. तो डॉक्टर इज़ द डूअर, क्योंकि डॉक्टर ने कोई हरकत की, डॉक्टर ने दवा दी, कोई एक्शन कमिट किया. सो डॉक्टर इज़ द डूअर. ठीक है, अब आपने ये समझना है कि कुरान में आपको बहुत सारे डूअर्स मिलेंगे. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आसमानों को और ज़मीन को बनाया, ठीक है, then I should ask the question, who is the doer? Who is the doer? The word Allah is the doer. अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी हम ये नहीं कहते नाउज़ुबिल्लाह, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि अल्लाह इज़ द डूअर. ठीक है, it doesn't look appropriate, doesn't sound appropriate. या सो इसमें क्या करना होगा, हम we have to be careful. We are gonna say the word Allah is the doer. ठीक है, सो अल्लाह सुब्हान ताला ने आसमानों और ज़मीन को बनाया. ठीक है, सो द वर्ड अल्लाह इज़ द डूअर बिकॉज अल्लाह ने बनाया. ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया. सो अब हमने यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जो डूअर होता है ना, उसको अरबी में रफ़ा कहते हैं. व्हाट इज़ रफ़ा? रफ़ा, राइट. रफ़ा कैसे याद रहेगा आपको? लेट मी थिंक. राफेल नडाल, यू गाइस वॉच टेनिस. रिसेंटली देयर वाज अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. या सो आपको पता है इंडिया के कुछ जहाज़ गिरे. ठीक है, उन जहाज़ों का क्या नाम था? रफ़ाल, whatever, yeah, रफ़ाल. सो इट्स यहाँ से आपको याद रहेगा रफ़ा. ठीक है, मतलब रफ़ाल को आधा कर दें. ठीक है, रफ़ाल को आधा कर दें, रफ़ा. ठीक है, रफ़ा कहते हैं, रफ़ा इज़ बेसिकली अ डूअर. वॉज इट अ सिली एग्जाम्पल? आई थिंक इट वॉज अ गुड एग्जाम्पल. या सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट्स को. भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर कुछ समझ नहीं आ रही, डोंट वरी, दीज आर जस्ट द बेसिक्स. अभी बस जो कुछ बता रहा हूँ अपने माइंड में बिठाएं. डोंट आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, बस जो कुछ कहा जा रहा है सुनते रहें, उसको डाइजेस्ट करें. एवरीथिंग विल मेक सेंस वेरी सून. बरकल्लाहु लकुम फ़ी कुरानिल हकीम. अस्सलामु अलैकुम.